درانی صاحب یہ بتائیں کہ شیخ رشید صاحب کا یہ دعویٰ، کیونکہ وہ منسٹر رہ چکے ہیں، کچھ 10-15 منسٹریاں تو انہوں نے یعنی دیکھی ہیں خود، کہ جناب کسی طرف سے کوئی سعودی عرب ادھر ادھر کسی نے ہمارا ابھی ان کے مطابق ہاتھ نہیں پکڑا، یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے یا اس میں حقیقت آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں، ہمارا ہاتھ تو ہر ایک نے پکڑا ہوا ہے، لیکن ہاتھ پکڑنا اور بات ہے، مال پکڑانا بات ہے۔ مال پکڑانے کے بارے میں ہر آدمی، ہر ملک اور ہر ادارہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے مال لینا ہے، دیکھیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایس آئی ایف سی جو ہے، ایس آئی ایف سی نے انیشیٹو لیا ایگریکلچر کا، ویٹ کے اندر انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی، ویٹ کی پروڈیوس آئی۔ آپ کے اپنے سسٹم نے ویٹ کی تمام پروڈیوسر کے اوپر ہی نہیں بلکہ تمام ذمہ داروں کے اوپر شب خون مار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو سیکٹر بھی پاکستان میں پروڈکٹیوٹی دینے لگے، پوری حکومت اور پورا نظام اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ اب پتہ نہیں چینی کے ساتھ کیا کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اپنی حکومتیں خود اپنے پرفارمنگ، دیکھیں ہماری معیشت ٹھیک اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہماری پروڈکٹیوٹی نہ بڑھے۔ سب سے سمپل پروڈکٹیوٹی کا سورس تھا ہمارے پاس ایگریکلچر، جس کے اوپر تمام تر ایک توجہ بھی دی گئی، انویسٹمنٹ بھی کی گئی، لیکن پہلے ہی قدم کے اوپر آج میں 3 کلرکوں کو یا 3 سیکٹری کو سسپینڈ کر کے اتنے بڑے اسکیم کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100 روپے کا نشان زدہ نوٹ لیتے ہوئے پولیس کانسٹیبل گرفتار۔ مطلب یہ ہے کہ اربوں اور خربوں کی قومی نقصان کے بعد مجرم جو نکلتا ہے وہ کوئی نہ کوئی بابو نکلتا ہے۔ تو اس لیے ایسی صورتحال میں میں اچھا درانی سمجھتا صاحب، ہوں ایک کہ اور اہم چیز جس کی طرف میں آنا، یہ کہنا اور کولیشن پارٹنرز کا یہ کہنا کہ جی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، ہم تو نہیں یہ کہہ رہے، ہم تو دعا مانگ رہے ہیں کہ یہ 5 سال ہر اسمبلی 5 سال پورا کرے، ادھر سے اپنا شیخ رشید صاحب بھی 45 دن کی ڈیٹ دے رہے ہیں، یہ اس طرح اور انسٹیبلٹی نہیں بڑھے گی یا کوئی واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی از ان دی آفنگ؟ دیکھیں قیصر صاحب، جو یہ ایک اللیجیٹمیٹ اسمبلی ہے۔ یہ اسمبلی پری پول ریگنگ جو ہوئی ہے جس کا ایویڈنس اس وقت چھپا ہوا نہیں ہے، فارم 45 47 کی شکل میں بھی ہے، انتخابی نشان کی شکل میں بھی ہے، حتیٰ کہ اب تو تمام عدالتیں اور ادارے بھی اور پوری دنیا بھی اس چیز کو کہہ رہی ہے کہ یہ کیسا الیکشن تھا جس میں عوام کو ووٹ دینے کے لیے نشان سے محروم رکھا گیا، لوگوں کو پولنگ اسٹیشنوں سے روکا گیا، کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ اپنی کیمپین سے روکا گیا۔ اس سب کے بعد جو اسمبلی وجود میں آئی، وہ اسمبلی کسی بھی صورت میں کوالیفائی نہیں کرتی ٹو کنٹینیو۔ میں آپ کو یہ بالکل 77 کے اندر پری پول ریگنگ ہوئی تھی، اس کے بعد جو ڈائیلاگ ہوئے تھے اسی پہ ڈسکشن ہوئی تھی۔ آج کی جو پری پول ریگنگ ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمیں اس کے باوجود جو اسمبلی تخلیق ہوئی ہے، وہ اسمبلی میں عوام نے اتنا ریزسٹ کیا کہ اتنی زیادہ ریگنگ کے باوجود بھی جو ریزلٹس آئے وہ ان لوگوں کے حق میں نہیں تھے جنہوں نے اس کوشش کی کہ اس سب کے نتیجے میں وہ اقتدار میں آ جائیں، لہٰذا انہیں ریگنگ کے اوپر پھر ریگنگ کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر تو ہائی ٹریزن کا مقدمہ چل سکتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ انہوں نے آئین پاکستان اور حقوق عوام کے پرکھچے اڑائے ہیں۔ یہ تو اب کہیں کون اس چیز کے لیے انہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا اور کہاں ہوگا۔ لہٰذا آج کی اسمبلی کا چلنا تو ایک محال ایک پیغام ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسی بھی اسمبلی بن گئی ہے اس میں فارم 45 کی بنیاد کے اوپر اس کو کھڑا کرتے ہوئے اس میں سے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ نکالنی چاہیے جس کے اندر کے آئندہ انتخابات کے فیئر اینڈ فری انعقاد کو یقینی بنانے والے سارے معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی سیٹل ہونے چاہیے۔ مطلب جو اس وقت اچھے برے سچے نکلی جو بھی امیدوار یا ایم این ایز پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، سینیٹرز بیٹھے ہوئے، وہ سب مل کے آئندہ عبوری حکومت نہیں چل سکتی۔ اس لیے عبوری حکومت کو بھول جائیں، بغیر عبوری حکومت کے آئندہ انتخابات کے لیے اور ایک ایسا الیکشن کمیشن کا سٹرکچر
جو کہ عدلیہ کے ساتھ مل کے فیئر اینڈ فری الیکشن کو یقینی بنانے والا اسٹرکچر ان پاور کرتے ہوئے ایک سرٹن مدت کے اندر جس کو موجودہ پارلیمنٹ خود ڈیسائیڈ کرے، تو اگلے انتخابات کی طرف آپ کو جانا پڑے گا۔ اگلے انتخابات کے علاوہ اس وقت پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھانے کا کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو نظر آ رہے ہیں انتخابات؟ آپ سمجھتے ہیں یہ تو یعنی آپ کی ایک رائے ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اینڈ ایوری باڈی ہیز اے رائٹ ٹو ہیو ہز اون اوپینین، بٹ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کا کوئی سلسلہ، یہ کہ الیکشن تحلیل ہو؟ جی درانی صاحب، یہ اس وقت کے حالات کو دیکھ رہا ہوں، ملک کے حالات کو دیکھ رہا ہوں، معیشت کے حالات کو دیکھ رہا ہوں، اور جو لیول آف کمٹمنٹ ہے کامن مین، عام آدمی کے ہٹنے کو تیار نہیں۔ دیکھیں، عام آدمی کو ہٹانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دباؤ میں آ کے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جس کو آپ لاتے ہیں اس کو وہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ اس وقت عام آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک پورا صوبہ جو ہے اس کے اندر آپ تمام تر ڈسٹارشن کے باوجود اپنی حکومت بھی نہیں بنا سکے۔ ملک کے اندر جو آپ نے حکومت بنائی ہے اس کے پیچھے پیچھے جو ہے فارم 45 جو ہے وہ پولیس کے سپاہی کی طرح بھاگا ہوا آ رہا ہے۔ اس طرح کا جو نظام اس وقت، اور جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کی شکلوں کے اوپر ہاتھ لکھی ہوئی ہے، اور آپ لا اینڈ آرڈر کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں، دیکھیں دہشت گردی سے مقابلے کے لیے قومی یکجہتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت آپ یہ نہیں تصور کر سکتے کہ آپ کہیں گورنر راج لگا دیں، کسی کی گردن دبا دیں، کسی کا کندھا مروڑ کے اس کے بعد آپ جو ہے وہ کر سکیں۔ چائنا کی طرف سے شدید کنسرنز کا اظہار کیا گیا ہے کہ آپ کے ہاں جو سیکیورٹی ہے اس کے ایشوز، آپ سیکیورٹی کے معاملات کو ہمسایہ ملکوں پہ نہیں ڈال سکتے۔ اگر ہمسایہ ملکوں پہ ڈالیں گے تو وہ آپ کو سب لوگ کہیں گے بھی آپ کو خود اتنی بڑی ایک طاقت ہے، آپ اپنی سیکیورٹی کو کیوں نہیں انشور کرتے؟ لیکن ہماری سیکیورٹی کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ پبلک کا انریسٹ ہے، پبلک کا لیک آف کانفیڈنس ہے آن دا گورنمنٹ، اور جو سسٹم چل رہا ہے اس کو اپنے آپ اسٹریٹ کرتے ہوئے آگے بڑھانے کے لیے عوام کو، ملک کے سیاستدانوں کو، ملک کی پوری اداروں کو، عدلیہ کو، سب کو اکٹھا مل کے ایک دفعہ وہ جسے کہتے ہیں نا گاڑی کو 4x4 لگا کے ہمیں اپنی معیشت کو اور اپنی گورننس کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اور یہ راستہ جو ہے یہ ہمیں عوام کے تعاون کے بغیر نہیں مل سکتا۔ عوام کے تعاون۔ بہت شکریہ